بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرے انور، آنکھوں، پشت مبارک، قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا۔ پادری نے کہا کہ ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اسی وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنی اولاد سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو کہ اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال تھی، آپ کی والدہ آپ کو اور آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا اے لڑکا تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی اور ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اسے آواز آئی کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے ہوئے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، یعنی تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں اپنے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے ہوئے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے ہوئے تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود، تورات میں موعود، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریا سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا۔
حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش گدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندر کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور خلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق و حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اور اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے پر لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کے پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات تک نظر آئے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند دن میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحرہ سادہ جو ہمدان وقم سے درمیان سے ایک بالکل خشک ہو گیا تھا، وادی سادہ جو کہ شام و کوفہ درمیان تھی جو بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔